نہیں دیکھیے نئی تو بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کہی. پاکستان میں گاہے بگاہے اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہے، بات بھی ہوتی رہی ہے. اور لیٹسٹ اگر آپ دیکھیں تو جنرل عاصم منیر صاحب نے جب NDU میں بات کی تھی، خطاب کیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ جو اپنا ویژن ہے وہ دیا تھا. جو بنیادی اس کی جو اگر بیک گراؤنڈ ہے تو اس میں دیکھیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو ایک گورننس سسٹم ہے اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ تو مکمل کولیپس کر گیا ہے، بیٹھ گیا ہے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو پرابلم آ رہی ہے وہ آنی یہ ہے کہ جو آپ اس کا سلوشن بنا رہے ہیں اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز. تو آپ کی جو اس سب کانٹیننٹ کی جو تاریخ ہے، جو 1906 میں اگر آپ دیکھیں تو بنگال کی جب تقسیم ہوئی تو دیٹ لیڈ ٹو کریشن آف آل انڈیا مسلم لیگ. اور اس کے بعد وہ تقسیم جو ہے وہ 2011 میں انڈن ہوئی. اس کے بعد پھر دو جو تقسیمیں ہوئیں، جو 1947 میں پنجاب تقسیم ہوا اور بنگال تقسیم ہوا، اس کی بہت زیادہ ریپرکشنز ہیں. وہ اب تک وہ زخم جو ہے وہ ہم نہیں بھر سکے. پھر اس کے بعد آپ نے 1 یونٹ بنایا، پھر وہ 1 یونٹ توڑا، تو اس کے آپ نے بلوچستان جیسے ایک ایسا صوبہ کریٹ کر دیا جس میں 43% پاکستان کا علاقہ شامل کر دیا. یعنی یہ جو سارا پروسیس ہے یہ بہت اس کی ایک خونی تاریخ ہے اور بہت اس کی کمپلیکس ہسٹری ہے. سو اس کی جب آپ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کہنا کہ نیا صوبے بن جائیں، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جائیں، کہنا بہت آسان ہے، کرنا اس کو بہت مشکل ہوگا. اور جو پولیٹیکل کنسنسس اس کے لیے چاہیے وہ موجود جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. پھر فواد دوسری صاحب، اس بات میں آپ پولیٹیکل کنسنسس تو اس وقت ڈیفینیٹلی جو موجودہ اس وقت اویلیبل سٹف ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو کہ میدان میں موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، ڈیفینیٹلی وہ تو ہمیں اس قابل نہیں دکھائی دے رہی کہ وہ یہ کنسنسس ڈیولپ کر سکے. آپ نے دو بہت امپورٹنٹ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. 1 یونٹ کا ذکر آپ نے کیا، صوبوں کی تقسیم کا آپ نے ذکر کیا. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا آئین فیڈریشن کی بات کرتا ہے کہ وفاقی اکائیاں ہیں، 4 صوبے ہیں، اس میں گلگت بلتستان بھی ہے، آزاد کشمیر بھی کسی حد تک، کہ یہ اکائیاں مل کے ایک فیڈریشن بناتی ہیں. اور فیڈریشن ہی پاکستان کے موجودہ آئین کی بنیاد ہے، کیونکہ اس سے پہلے 6 نکات جن کا ہم ذکر کرتے ہیں اس میں بھی صوبوں کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کی بات کی گئی. اور یہ جو یونٹس کی بات کرتے ہیں، یہ یونٹ یعنی کہ بالکل صوبے ختم کر کے انتہائی گراس روٹ لیول تک پہنچا جائے. تو یہ تو پہلے بھی ہم 60s میں صدر ایوب کے دور میں تجربہ کر چکے ہیں، جب سارے صوبے ختم کر دیے گئے تھے، ایک 1 یونٹ بنا دیا گیا تھا، تب بھی یہ چیز جو ہے کام نہیں کر سکی. تو فیڈریشن کے ہوتے ہوئے یونٹس بنانا اور صوبوں کو بالکل بے معنی کر دینا، ختم کر دینا، یا ان کی جو موجودہ علاقائی صورتحال ہے اس کو چینج کر دینا، کیونکہ یہ صوبے جغرافی کی بنیاد پر بھی ہیں، نسلی بنیادوں پر بھی ہیں، تو یہ تو حقیقتیں ہیں، ان کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. اس کی جو کمپلیکسٹیز ہیں اس کا آپ نے ذکر کیا ہے. دیکھیے ہمارا جو آئین ہے وہ ہم نے برطانیہ کا جو آئین ہے اس سے مستعار لیا، لیکن اس کے اندر جو صوبوں کی حدود میں تقسیم کا معاملہ ہے جو آرٹیکل 239 میں ہے وہ ہم نے امریکی آئین سے لیا ہے. یعنی اگر آپ پورے آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے جس کی امینڈمنٹ جو ہے وہ اسپیشل پروسیجر دیا گیا ہے اور وہ ہم نے امریکی آئین سے مستعار لیا ہے. امریکہ کے آئین میں جو تبدیلی ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ساری ریاستیں اس کی اپروول نہ دے دیں. ہم نے جو صوبوں کی حدود میں تبدیلی کا معاملہ ہے وہ ہم نے اس کو فیڈریشن کے ایک پرنسپل کے اوپر رکھتے ہوئے اس میں یہ جو امریکن پرنسپل ہے وہ ڈالا ہوا ہے. لہٰذا یہ اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک تو جو محسن نقوی ہوں یا جو بھی اس وقت کی ٹیم ہے اس کا پولیٹیکل کیپٹل تو بالکل ہے ہی نہیں ہے. سو دے آر نو بڈیز ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرن. اور جو پولیٹیکل کنسنسس ہے وہ اس کے اوپر ہونا بہت ایک پرابلمٹک ہے. پہلے ہی ہم نے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں دیکھا ہے کہ آپ نے جب ہر کام زور زبردستی سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے پھر ریپرکشنز ہیں، اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں. اور اسی طرح سے یہ جو صوبوں کی ڈبیٹ ہے، آئی جسٹ ہوپ کہ اس کو آپ زور زبردستی نہیں کریں گے، اس کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ ہوگا. آپ کے پاس کیا شکل ہوگی؟ فار ایگزامپل کئی جگہوں پہ اگر صوبے بن سکتے ہیں، کئی صوبوں کے بجائے آپ سب
प्रोविंसेस बना सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर नए सूबे बने हैं। बिहार में झारखंड बना है, यहाँ पंजाब जो है उससे हिमाचल, हरियाणा जो है वो निकला है। लेकिन वो तमाम जो फैसले हुए हैं वो कंसेंसस से हुए हैं और वहाँ के लोगों ने खुद जो है ये फैसला किया। अभी छत्तीसगढ़ सूबा जो है वो बना है यूपी से। वहाँ के लोग जो हैं जब तक आपकी साइड पे नहीं होंगे, आप ये इतना बड़ा जो एक रिफ़ॉर्म है जिसकी मैंने आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताया है कि वो जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। और अगर हमने इस तरह से कोशिश अगर हम करें कि बगैर पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किए ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सो हमें डेवोल्यूशन की ज़रूरत है। डेवोल्यूशन के ऊपर अयूब खान साहब के जो सिस्टम था उसमें भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट डेवोल्यूशन नहीं हुई। डेवोल्यूशन सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब के 2001 के जो लोकल गवर्नमेंट का लॉ है उसमें हुई और उसमें हमने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको वसाइल जो हैं वो मिले और उनको पॉलिटिकल पावर भी मिली और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी मिली। वो एक अनफॉर्चुनेटली बाद की जो एस्टेब्लिशमेंट आई मुशर्रफ साहब के बाद वो उन रिफॉर्म्स के साथ खड़ी नहीं हुई जो उन्होंने किए थे। वरना पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी लीडरशिप भी पैदा हो जाती। आपके यहाँ एक जो अब तक जो गवर्नेंस के कैपेसिटी जो है डिस्ट्रिक्ट्स में वो भी पैदा हो जाती। फवाद लेकिन साहब चूँकि यहाँ